بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ 23واں درس ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے زکوٰۃ کے کچھ بنیادی مسائل۔ محترم سامعین، کل کے درس میں ہم نے سنا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے کتاب و سنت میں کیا کیا وعیدیں اور سزائیں سنائی گئی ہیں، اور آج کے درس میں جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے کیا کیا شرائط ہیں، کن کن مالوں میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اور کس کس مال میں کتنی مقدار میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ محترم سامعین، علماء اسلام نے اور مفسرین نے زکوٰۃ کے لیے کچھ شرائط کا تذکرہ کیا ہے جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو شخص جس مال کی زکوٰۃ نکال رہا ہے وہ اپنے مال کا مکمل مالک ہو اور اس مال میں کسی اور کا حصہ وغیرہ نہ ہو۔ دوسری شرط، جس مال کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے وہ مال شریعت کی طرف سے طے کردہ نصاب کو پہنچ جائے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور تیسری شرط یہ کہ اس مال پر مکمل طور پر 1 سال گزر جائے، ہجری تاریخ کے اعتبار سے 12 ماہ مکمل گزر جائیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ حرام مال کی اور حرام تجارت کی زکوٰۃ ہرگز نہیں نکالی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین پاک ہے، پاک مال کو ہی قبول کیا کرتا ہے۔ اور چھٹی شرط کہ جس مال میں قرض وغیرہ ہو اس قرض کو نکال دیا جائے گا، اس کے بعد ہی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جن جن مالوں میں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا انہی مالوں میں زکوٰۃ نکالی جائے گی جن کی تفصیل یہ ہے۔ محترم سامعین، شریعت نے کچھ اموال کا تذکرہ کیا ہے جن سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ آئیے وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ سب سے پہلا، سونا اور چاندی، بھلے وہ سونے اور چاندی بھلے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو۔ اور دوسری بات، اسی سونے اور چاندی میں کرنسی بھی آ جاتی ہے۔ انسان کے پاس اپنے ملک کا جو پیسہ ہوا کرتا ہے یا دوسرے ملک کی جو کرنسی ہوا کرتی ہے وہ بھی سونے اور چاندی ہی میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، سامان تجارت۔ جمہور علماء کرام کا یہ مسلک ہے کہ سامان تجارت میں بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور تیسری چیز، کھیتی باڑی اور پھلوں میں بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ چوتھی چیز، جانور یعنی گائے اور بکری اور اونٹ میں بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور چھٹی چیز، الرکاز یعنی کسی شخص کو کسی زمین سے کچھ خزانہ مل جاتا ہے جس میں اس کی اپنی کوئی محنت نہیں ہوا کرتی، اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ پھر اسی طرح چھٹی چیز، ہر وہ شخص جس کی آمدنی بھلے وہ ماہانہ تنخواہ سے ہوتی ہو یا سالانہ تنخواہ سے ہوتی ہو، یا اپنی کمپنی یا تجارت کا منافع ملتا ہو، یا اس کو کوئی ہدیہ یا تحفہ ملا ہو، یا اس کے اپنے مکانات یا دکانوں کا کرایہ ملتا ہو، یا اس نے کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کیا ہو، اس سے جو بھی پیسہ ملتا ہے اس سے بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ان تمام چیزوں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ کتاب و سنت میں ان تمام کا تذکرہ ملتا ہے۔ تیسری بات، آئیے جانتے ہیں کہ جن جن چیزوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے ان میں کتنی زکوٰۃ نکالی جائے گی، سب سے پہلا، سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی کا تذکرہ احادیث کے اندر موجود ہے، اور سونا اور چاندی بھلے وہ زیورات کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو، ان کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ جب انسان کے پاس ان کو آئے ہوئے، انسان کو ان کا مالک ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر جائے اور یہ نصاب کو پہنچ جائے۔ پھر سونے اور چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ سونا جس کا نصاب ہے 85 گرام یعنی 85 گرام۔ پھر اسی طرح چاندی جس کا نصاب ہے 595 گرام یعنی 595 گرام۔ تو جس شخص کے پاس سونا 85 گرام کا ہو اور 1 سال کا عرصہ گزر جائے، اس میں سے وہ 2.5% زکوٰۃ نکال کر ادا کرے گا۔ پھر اسی طرح سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کے اندر کچھ اہم باتیں ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ محترم سامعین،
سونے کی جو زکوٰۃ نکالی جائے گی وہ اسی سونے کی زکوٰۃ نکالی جائے گی جو سونا خالص ہو، جسے آج کے زمانے میں 24 کیرٹ یا 916 کہا جاتا ہے۔ تو وہ سونا جو خالص نہیں ہوا کرتا، جو پیور نہیں ہوا کرتا، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ پھر دوسری بات، کسی کے پاس جو زیور ہے، بھلے وہ کنگن ہوں یا ہار ہوں یا کسی بھی شکل میں ہو، اس میں خالص سونا بھی ہے اور ملاوٹی سونا بھی ہے۔ ایسی صورت میں اس ملاوٹی سونے کو نکال دیا جائے گا، پھر اس میں جو دانے ہوا کرتے ہیں، جو منکے ہوا کرتے ہیں، جو پتھر ہوا کرتے ہیں، ان کو بھی نکال دیا جائے گا، اور خالص سونے کو، صرف اور صرف سونے کو تولا جائے گا۔ پھر وہ سونا ان تمام چیزوں کے نکالنے کے بعد 85 گرام کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، تب اس میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ پھر اسی طرح سونے اور چاندی کے علاوہ کسی کے پاس ڈائمنڈ ہیں یا ہیرے یا موتی ہیں، ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ ہاں، کوئی شخص ڈائمنڈ کی تجارت کرتا ہے، ہیرے موتیوں کی تجارت کرتا ہے، پھر اس طرح سونے چاندی کی تجارت کرتا ہے، اس سے جو منافع ہوگا اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی، بشرطے کہ وہ 2 شرائط پورے ہو جائیں، 1 سال گزر جائے اور ان پر اور وہ مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ سونے اور چاندی کے تعلق سے 5ویں چیز اور اہم چیز یہ ہے کہ وہ زیور یا وہ سونا جو عورتوں کے ہاتھوں میں یا گلوں میں زیور کی شکل میں ہوا کرتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ یعنی وہ مال یا وہ سونا جو عورتیں زیور کی شکل میں اپنے گلے میں یا ہاتھوں میں پہنتی ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ جمہور علماء کرام کا یہی فتویٰ ہے، اور شیخ بن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث سے قرار دیا ہے، وہ یہ کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اس عورت کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتعطین زکاۃ ھذا، اے عورت کیا تم ان دونوں کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ قالت لا، اس عورت نے کہا کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من نار، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کنگنوں کو جہنم کی آگ کے کنگن بنا دیں؟ فخلعتہما فالقتہما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت ہما للہ ولرسولہ۔ تو اتنا سننا ہی تھا کہ اس عورت نے اپنی بچی کے ہاتھوں سے ان دونوں کنگنوں کو نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈال دیا، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کنگن اللہ اس کے رسول کی راہ میں ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرو گی تو ایسی صورت میں یہ کنگن قیامت کے دن تمہارے لیے جہنم کی آگ کے کنگن بن جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم تمام عورتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری عورتیں جن کے پاس سونا اور چاندی ہوا کرتا ہے، وہ سال میں 1 مرتبہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، عورتوں کے پاس جو زیورات ہوا کرتے ہیں سونے کے، وہ 3 طرح کے ہوا کرتے ہیں، بھلے وہ ان کے ماں باپ کی طرف سے دیا ہوا ہو، یا اس عورت کو مہر کی شکل میں ملا ہوا ہو، یا اسی طرح عورت نے خود کما کر اپنی کمائی سے زیورات خریدے ہوں، یا آل اولاد نے یا کسی نے تحفہ دیا ہو۔ کسی بھی حال میں عورت کے پاس جو زیور ہوا کرتا ہے، بھلے وہ تحفے کا ہو یا مہر کا ہو یا خود کا کمایا ہوا ہو یا دوسروں کا دیا ہوا ہو، عورت ان تمام طرح کے زیوروں کو جمع کرے گی، اس کا وزن کرے گی۔ اگر وہ سارے زیورات 85 گرام کے برابر ہوں اور 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہو تو واجبی طور پر ان کی زکوٰۃ عورت نکالے گی۔ یہی سارے علماء کرام کا فتویٰ ہے، اور یہی صحیح بات ہے۔ پھر اسی طرح حیوانات میں زکوٰۃ، جانوروں میں زکوٰۃ رکھی گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، جانوروں میں 3 جانوروں کا تذکرہ کیا گیا، ایک اونٹ اور دوسرا گائے اور تیسرا بکری۔ تو جس کے پاس 3 اونٹ ہوں جس کے پاس 5 اونٹ ہوں وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، جس کے پاس 30 گائے ہو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، جس کے پاس 40 بکریاں ہوں وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ پھر اسی طرح کھیتی باڑی کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟
جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اناج اگاتے ہیں زمین سے، چاول کی شکل میں، گیہوں کی شکل میں، پھر اسی طرح کسی اور شکل میں، ان کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے جو کھیتی باڑی کی جاتی ہے اس کے پانی کے تعلق سے ہمیں یہ جاننا ہے کہ کھیتی باڑی برسات کے پانی سے سیراب کی جاتی ہے یا ندی نالوں سے سیراب کی جاتی ہے یا موٹر کے ذریعے سے سیراب کی جاتی ہے۔ اگر برساتی علاقہ ہے یا سمندری علاقہ ہے، ندی نالوں والا علاقہ ہے جہاں پر برسات زیادہ ہوتی ہے اور ندی نالے بہت زیادہ ہیں، پانی وافر مقدار میں موجود ہے، تو اس سے جو بھی اناج نکلتا ہے، جتنا بھی گیہوں نکلتا ہے، جتنا بھی چاول نکلتا ہے، جو بھی اناج نکلتا ہے، اس کا 10واں حصہ اللہ کے راہ میں دیا جائے گا۔ ہاں، برسات کم ہوتی ہے، اسی طرح سمندری علاقہ بھی نہیں ہے، پانی والا علاقہ بھی نہیں ہے، موٹر سے سیراب کیا جاتا ہے، تو اسی صورت میں 5واں حصہ زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فیما سقط السماء والعیون او کان عثرین العشر وما سقی بالنضح نصف العشر۔ ہر وہ کھیتی باڑی جو آسمان کے پانی سے سیراب کی جاتی ہو یا ندی نالوں سے سیراب کیا جاتا ہو، اس کا 10واں حصہ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ کے طور پر دیا جائے گا، اور جو چھڑکاؤ سے کیا جاتا ہے یعنی موٹر سے سیراب کیا جاتا ہے، اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح کھیتی باڑی اور اناج کے تعلق سے ان کا نصاب اور ان کا وقت الگ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جو کسان سال میں جتنے مرتبہ اناج اگائے گا، اس مرتبہ، سال میں 1 بار اگاتا ہو، 2 بار اگاتا ہو، 4 بار اگاتا ہو، جتنے بار اگائے گا، جیسے کھیتی کاٹے گا اسی وقت اس کی زکوٰۃ ادا کر دے گا، 5واں حصہ یا 10واں حصہ۔ پھر اسی طرح کھیتی باڑی کا نصاب کتنا ہوا کرتا ہے، یعنی جو اناج اگایا جاتا ہے، جو گیہوں یا جو چاول اگائے جاتے ہیں، وہ کتنی مقدار میں ہو تو زکوٰۃ، تو علماء اسلام فرماتے ہیں کہ 650 کلو گرام، یعنی جس کی پیداوار 650 کلو سے زائد ہوتی ہے، وہ اس کا 5واں حصہ یا 10واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالے گا۔ پھر اسی طرح ترکاری کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، اسی طرح پھلوں کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ علماء اسلام فرماتے ہیں کہ وہ ترکاریاں اور وہ پھل جو زیادہ مدت نہیں رہتے ہیں، یعنی کٹائی کے فوری بعد 2-3 دن میں، 2-4 دن میں وہ سڑ گل جاتے، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص ان کی تجارت کرتا ہے، بہت بڑی تجارت کرتا ہے، اور سالانہ اس کی آمدنی ہوا کرتی ہے، تو اس کی سالانہ آمدنی سے وہ اگر وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے تو اس کی زکوٰۃ وہ نکالے گا۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، ہم نے سنا کہ انسان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے، یعنی کسی کی سیلری ہے، تنخواہ ہے، تجارت ہے، اس کے پاس رینٹ ملتا ہے، کرایہ ملتا ہے، انویسٹمنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی زکوٰۃ کتنی نکالی جائے گی؟ تو اگر کسی کے پاس تنخواہ کی شکل میں، منافع کی شکل میں، بزنس کے فائدے کی شکل میں، یا گفٹ کی شکل میں آیا ہوا مال، یا کرایہ کی شکل میں، یا انویسٹمنٹ سے نکلا ہوا فائدہ، وہ اگر اس پر 1 سال گزر جاتا ہے اور وہ 85 گرام سونے کی قیمت کے برابر ہو جاتے ہیں، تو اس میں سے وہ 2.5% یعنی 2.5% زکوٰۃ نکالے گا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے گا۔ محترم سامعین، زکوٰۃ کے کچھ بنیادی مسائل تھے۔ زکوٰۃ کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں کہ زکوٰۃ اور کن کن چیزوں پر ہوا کرتی ہے، زکوٰۃ میں لوگ کیا کیا غلطیاں کرتی ہیں، کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، ان تمام کے تعلق سے بھی انشاءاللہ کل کے درس میں بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔